بہت سالوں پہلے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ بڑا بھائی بہت لالچی اور چالاک تھا۔ چھوٹا بھائی اتنا ہی نیک دل اور اچھا تھا۔ اس کا نام جان تھا۔ ان کی ماں پہلے ہی مر گئی تھی۔ باپ کی بھی اچانک موت ہو گئی۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اور اس کے بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیا اور کہا، یہ گھر اور یہ دولت سب کچھ میرا اور میرے بیوی بچوں کا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر گھر سے بہت دور نکل گیا۔ وہ ایک بہت پرانے گاؤں میں آ گئے۔ وہاں پر ایک پرانی سی کٹیا تھی۔ وہ سب وہیں رہنے لگے۔ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ قریب ہی جنگل تھا۔ جان جنگل کو جاتا اور وہاں سے پھل اور سمندر میں سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا تھا۔ اس طرح ان سب کا گزارا ہوتا تھا۔ جان ہر روز جنگل کو جاتا اور وہاں سے پھل اور مچھلیاں لاتا تھا اور وہ سب اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ آج بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ جان جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ رستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی۔ اس نے کہا، بیٹا مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ جان نے کہا، اماں جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مگر آپ میرے ساتھ جنگل کو چلیں، میں وہاں سے آپ کو پھل توڑ کر دوں گا اور آپ اسے کھا لینا۔ جان بوڑھی عورت کو جنگل میں لے گیا۔ وہاں سے سیب توڑ کر دیا۔ بوڑھی عورت نے کھایا۔ پھر جان مچھلی پکڑنے کے لیے سمندر کی طرف گیا۔ وہاں سے مچھلیاں پکڑ کر لایا۔ شام ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھانے لگا۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا رات ہو گئی ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، رات کے وقت مجھے کم نظر آتا ہے۔ جان بوڑھی عورت کو ساتھ لے گیا اور اپنی بیوی اور بچوں سے ملوایا۔ وہ سب اس بڑھیا سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ جان کی بیوی نے مچھلی پکائی اور روٹی تیار کی اور سب سے پہلے بوڑھی عورت کو دی۔ بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا اور سب سو گئے۔ صبح جب بوڑھی عورت اٹھی تو جان کی بیوی نے ناشتہ بنایا اور سب سے پہلے بوڑھی عورت کو دیا۔ بوڑھی عورت نے کھایا اور پھر سے بہت خوش ہوئی اور کہا، بیٹا اب میں اپنے گھر جاتی ہوں۔ جاتے ہوئے جان کو ایک پھل کا بیج دے گئی اور کہا، اس کو مٹی میں دبا دو، یہ بیج جب اگے گا تو اس سے نکلنے والا پھل تیری تقدیر بدل دے گا اور تجھے تیری نیکی کا صلہ ملے گا۔ اور وہاں سے چلی گئی۔ جان اور اس کی بیوی نے اس بیج کو مٹی میں دبا دیا۔ اگلی صبح اس بیج کی جگہ بہت بڑا درخت تھا اور اس پر ایک سیب لگا ہوا تھا۔ جان نے اسے توڑا اور کھانے کے لیے کاٹا۔ جیسے ہی اس نے پھل کاٹا، اس میں سے دھنک کے 7 رنگ نکلنے لگے۔ جہاں جہاں وہ رنگ بکھرتے گئے، وہاں پر ایک خوبصورت محل بن گیا۔ پھول، پودے اور بہت سے خوبصورت درخت اگ گئے۔ محل کے اندر سونے چاندی کے زیورات تھے۔ محل کے کمروں میں اناج ہی اناج تھا۔ تجوریوں میں سونے کے سکے تھے۔ پہننے کے لیے شاندار شاہی لباس تھے۔ تب وہاں وہ بوڑھی عورت آئی اور کہا، میں ایک پری ہوں، تم نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے اپنے گھر رکھا اور میری خوب خدمت کی۔ اس کے بدلے میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ یہ محل، دولت سب کچھ تمہارا ہے اور یہ کبھی کم نہ ہوگا۔ اس میں سے تم غریبوں کی بھی مدد کرنا۔ جان اور اس کے بیوی بچے بہت خوش ہوئے۔ ان سب نے پری کا شکریہ ادا کیا اور پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب جان کسی بادشاہ سے کم نہ تھا۔ اس کے پاس ہر وہ چیز تھی جس کی وہ امید بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس کی اور اس کے بیوی بچوں کی زندگی
بہت اچھی گزرنے لگی۔ جون اب اناج اور سونے کے سکے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اس طرح اس کی دولت اور اناج اور بڑھنے لگا۔ اس کے بڑے بھائی کو بھی خبر ملی کہ جون بہت امیر ہو گیا ہے۔ وہ زبردستی جون کے گھر گھس گیا اور وہاں سے بہت سارے سونے کے سکے چوری کر کے اپنے گھر لے آیا۔ رات کو اس کے گھر میں چور آئے اور اس کی ساری دولت لے گئے۔ اس کا بھائی بہت رویا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اپنے بھائی کے پاس جا کر اس سے معافی مانگو اور کچھ سونے کے سکے اور اناج پھر سے لے آؤ۔ اس کا بڑا بھائی پھر جون کے گھر گیا، اس سے معافی مانگی۔ جون نے اسے پھر سے معاف کر دیا اور بہت سارا اناج اور سونے کے سکے دیے۔ سچ کہتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔